آج کل تو برا نہیں لگانا میری بات کا، ہماری ماں بہنوں کا خاص عالم تو یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کوئی پڑوسی ملک کے سیریل دیکھ دیکھ کے سب سے پہلے آتے نوشہ ولیموں کے دن نکل کے اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے زنانے میں جاتے۔ معافی چاہتا ہوں، حیدرآباد کے شادیاں ایسے ہو گئے ہیں کہ خاص ہم بول نہیں سکتے۔ اس کے اوپر ایم ایس والوں کو بھی کچھ نہ کچھ لے کر ایک آنا چاہیے تاکہ یہ شادیوں کی ٹائمنگ، جو شادیوں کی ٹائمنگ ہے، یہ ٹائمنگ کو کس طریقے سے مکمل کرے، اس کو بھی دیکھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ جتنے زیادہ طور طریقے حیدرآباد میں ہو گئے ہیں کہیں اور نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک بہت ہی نیک کام میں جو موقع دیا تھا، اس کی یہ نشست یہاں پہ جو منعقد کی گئی ہے، جناب انور بھائی صاحب، جناب لطیف بھائی صاحب اور ایم ایس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے تمام جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں شامل تھے، ان سب کا میں پہلے سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، ایک بہترین عنوان بولیے یا ایک بہترین مقصد بولیے، اس مقصد کو میں نے جب یہاں پر نامپلی اسمبلی کانسٹیٹوینسی کا MLA تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے میری پارٹی کے صدر نقیب ملت بیرسٹر رسول الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب عبدالدین اویسی صاحب کے مشورے کے بعد میں نے لطیف بھائی اور انور بھائی کو فون کر کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنا ہے۔ آیا، آگے میں نے بات کر کے سوچا کہ الحمدللہ کیوں نہیں ہم اس سے کمپٹیشن کا آغاز کرے شہر حیدرآباد میں، خاص طور سے نام پر لے گئے تو انور بھائی اور لطیف بھائی نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، کیونکہ ایسے دور کے اندر جب خاص طور سے ہمارے بچے اور بچیاں اسلام سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ٹائم کے اوپر آپ نے بہت ہی اچھا سوچا ہے اور جو مجھے اپریشیٹ نہ صرف کرے بلکہ اپنا پورا سسٹم جو ایم ایس ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو یہی کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورے سسٹم کے ساتھ ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو مین کام ہے، سب سے پہلے میرا خطاب ایمان یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کام کرا نہیں سکتا ہے، اس کو اللہ اس کے رسول کی رضامندی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر یہ سسٹم کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک بہت ہی اچھی ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ٹیم کے اندر آپ لوگ موجود ہیں، اگر آپ نہیں رہتے تو شاید یہ پروگرام موصل انسانیت کامیابی کے طرف تو انشاءاللہ جاتا تھا، مگر اتنا کامیاب نہیں ہوتا تھا کہ جتنا آج ہم خوشی کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ کیونکہ خاص یہی رہتا ہے کہ عموماً میں نہیں کہنا چاہتا کسی دوسرے اسپورٹس کے بارے میں، مگر اکثر جو اسپورٹس کے اندر کوئی لوگ اپنا سروسز دیتے ہیں یا جاب کرتے ہیں تو اپنی ٹائمنگ کے حساب سے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل کام نہیں کرتے ہیں۔ صرف اگر فرض کرے کوئی انگلش کی ٹیچر ہوتی ہے تو انہیں اپنا سبجیکٹ پڑھانا چاہتی ہے، کوئی میتھس کے ہوتے ہیں تو اپنا سبجیکٹ میں میتھمیٹکس کراتے ہیں، سائنس کے ہوتے ہیں، دینیات کے ہوتے ہیں، یہ سب اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی ڈیوٹی اتنی ہی کرتے ہیں کہ جتنی ان کو دی جاتی ہے۔ مگر یہاں پر یہ ڈیوٹی کا سسٹم نہیں تھا۔ ایم ایس والوں نے الحمدللہ اس طریقے سے اپنے اسٹاف کو نہیں کہوں گا میں کہ اپنے ساتھیوں کو اتنا انکریج کر کے رکھے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب کبھی بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو آپ لوگ خود آگے بڑھ کر آگے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید ہم سے یہ کام لینا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے نہ صرف محنت کی،
بلکہ پیپر کریکشن کرنے کے لیے اپنا وقت نکالا، اپنے گھر میں اپنی فیملی سے دور رہنے پر ہر ایک کو ذمہ داریاں دے۔ وہ ٹائم ایسا رہتا ہے کہ خاص طور سے خواتین کو، میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، پر آپ لوگ کو اپنا گھر دیکھنا پڑتا ہے، اپنے بیوی اپنے بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں رشتہ داری کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، شادیوں کا سیزن رہتا ہے، خواتین کو وہاں پر بھی جانا پڑتا ہے۔ رات میں آج کل معافی چاہتا ہوں، حیدرآباد کے شادیاں ایسے ہو گئے ہیں کہ خاص ہم بول نہیں سکتے۔ اس کے اوپر ایم ایس والوں کو بھی کچھ نہ کچھ لے کر ایک آنا چاہیے، تاکہ یہ شادیوں کی ٹائمنگ، جو شادیوں کی ٹائمنگ ہے، یہ ٹائمنگ کو کس طریقے سے مکمل کرے، اس کو بھی دیکھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم سیاسی پلیٹ فارم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کسی کو نہ نہیں بول سکتے، تو ہمارے یہاں جو رخے آتے ہیں، ہر آدمی کی خواہش یہ رہتی ہے کہ ہمارے یہاں دعوت میں آنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں حد الامکان کوشش کرتا ہوں کہ پوری شادیاں دعوتیں اٹینڈ کروں۔ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ ملتے نہیں ہیں، کئی جگہ تو ہمارے کو گیٹروں کو سلام کر کے جانا ہوتا ہے۔ ایسا یہ مجبوری ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم سے کم 7 سے 8 روز رہتے ہیں، 14 تک بھی میں اٹینڈ کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ بڑی اس سے لے کر آگے لیے ہیں، مگر وہاں جانے کے بعد کچھ ایسا لگتا ہے کہ بھائی آئے ہم، مگر کوئی مقصد ہی حل نہیں ہوا۔ آدھے شادی خانوں میں تو لائٹ بھی نہیں کھلنی رہتی۔ جی ہاں، بالکل حقیقت بات ہے۔ اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، اپن لوگ شادی میں تو کافی زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یا کوئی اسراف بولو یا کچھ بھی بولو، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، مگر وقت کا جو تقاضا ہے نا، اس کے اوپر ہم کو خاص یہ ہو گیا کہ ہم بے شک ہاتھ اٹھا کے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہم بول رہے ہیں ہم سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ نکاح ایک سنت ہے، مسجد کے اندر نکاح ہو رہا ہے، مگر اس کے بعد کے جو پریشانیاں ہم لوگ جھیل رہے ہیں، باجے سے آتے اور کئی طریقے سے ہم گزرا ٹھہرو صاحب، ہم بھی آ رہے صاحب۔ اس کے بعد آپ آج کل تو برا نہیں لگانا میری بات کا، ہماری ماں بہنوں کا خاص عالم تو یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کوئی پڑوسی ملک کے سیریل دیکھ دیکھ کے سب سے پہلے آتے نوشہ ولیمے کے دن نکل کے اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے زنانے میں جاتے گئے، تو وہاں پہ آدھا پون گھنٹہ میں چلے جا رہا، ارے آگے صاحب نوشہ یہیں چھ صاحب، اندر ہی چھ صاحب آ رہے ہیں صاحب، اس کے اندر الگ پریشانی چل رہی۔ تو یہ سب چیزوں سے یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالے، اور یہ چیز کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ یہ رسومات جو ہے باقی کر لینے، جانے دیجیے، اپن اس کو کچھ نہیں کر سکتے، مگر یہ جو جانے کا اندر جو سلسلہ، آنے کے بعد بھی آدھا پون گھنٹے کا جو وقت لے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہونا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آنے کے بعد شادی کے نکاح کے دن بھی آ گئے، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیا کیا طریقوں سے لے کے جا رہے ہیں دلہن کو اندر۔ یہ سب چیزیں الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ، مگر ہم حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ وقت کی پابندی کرنے کے لیے، چونکہ ہمارے پاس ذرا بھی اگر لیٹ ہو گیا تو مشکل ہو جاتی، تو اس کے لیے مگر میں پھر ایک مرتبہ آپ سے معافی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا عنوان بدلا ہو، مگر میں یہ عنوان کے اندر اس میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنے ایک اسلام سے جڑا ہوا طریقہ ہے، اس میں آپ اور ہم کوشش کریں گے، اور خاص طور سے اگر میری ماں اور بہنہ اس کے اوپر اسٹیپ اٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے پاس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر فرض کریے اگر انور بھائی ہے کافی شہر حیدرآباد چھوڑ کے دوسرے مکانوں پہ بھی اسکولس ہے، تو وہاں پہ ان کے کوئی گھر پہ شادیاں ہوئی تو جاتے ہیں، تو میرے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے زیادہ طور طریقے حیدرآباد میں ہو گئے ہیں کہیں اور نہیں ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں دوسرے جگہ بھی جاتے ہیں، کئی جگہ جا کے دیکھیں وہاں پہ سمپل طریقے سے بھی شادی ہو جاتی ہے اور فٹافٹ ختم بھی ہو جاتی، مگر یہاں پہ ختم ہونے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو پھر گھر سے نکلو، پھر آج تو پھر صبح ہی چھوڑنے کا ہے،
ہاں وہی بات ہو گئی اور دوسری بات نہیں ہے. اور بالکل آپ جان رہے نہیں ابھی بہت سے چیزیں ہیں کبھی پرسنلی ملے تو بات کرتا ہوں. نہیں حقیقت ہے کئی جگہ پہ دولہے آ جا رہے دلہن نہیں آ رہی. نہیں بالکل حقیقت ہے اس میں. وہ اینڈ ٹائم پہ بھیجاتے آنے کو بہت تکلیف ہو جا رہی. تو اس کے لیے پھر ایک بار آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے مجھے نامپلی سے شروعات کرا میرے بعد میں نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں واپس اس سے کمپٹیشن محسن انسانیت پہ کنٹینیو چل رہا. میں بھی یعقوب پوری میں بھی ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو سلسلہ ہماری جماعت نے جو میں شروع کیا اور میرے بعد میں نامپلی میں ماجد حسین شروع کرے میرے بعد میں یعقوب پوری میں جو بھی آئیں گا ان سے بھی میرے یہی دعا رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہ کام کنٹینیو لیتے چلے تاکہ یہ عنوان بہت زیادہ اہمیت کا عنوان ہے. نیکسٹ ٹائم یہ عنوان کے اندر اپن بھی پورا ہر چیز کے اوپر توجہ دیتے ہوئے کام کریں گے. اور آپ لوگوں کا اور خاص طور سے فوراً میں شکریہ ادا کرتے ہیں.